الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے کچھ حالات زندگی کا تذکرہ ہوا تھا. انہی کے حالات زندگی میں کچھ مزید گزارشات عرض کرتا ہوں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی تھی کہ یہ اپنی والدہ کی جانب سے بنو ہاشم خاندان سے تعلق رکھتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور اوائل اسلام میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اسلام کی دولت سے اور اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا تھا. مکہ مکرمہ میں یہ ایک آزاد کردہ غلام کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما کر ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. اس زمانے میں عربوں میں غلاموں کو اور آزاد کردہ غلاموں کو نسبتاً کم درجے کے شہری سمجھا جاتا تھا، اور کسی آزاد کردہ غلام کی شادی کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون سے ہونا اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا. یہ قریش کا ایک سماجی طرز عمل تھا، ان کا سماجی رویہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کرنے کا فیصلہ فرمایا. اس میں جہاں اور بہت ساری حکمتیں تھیں، وہاں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ یہ جو تفاخر اور نسب کی بنیاد پر نکاح کا رواج ہے، اس رواج کو توڑا جائے اور لوگوں کے پیش نظر نکاح کے رشتے میں دین کا عنوان رہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کون سا شخص کتنا دیندار ہے. حضرت زید بن حارثہ اگرچہ قریش کے قبیلے سے نہیں تھے اور مقامی طور پر یہاں زیادہ حسب نسب والے نہیں سمجھے جاتے تھے، لیکن دین میں ان کا مقام بہت اونچا تھا. بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید بن حارثہ تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حکمتوں اور مصالح کے پیش نظر حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ ان کے نکاح کا فیصلہ فرمایا. جب حضرت زینب بنت جحش کو یہ اطلاع دی گئی تو ابتدا میں اس حکم پر عمل کرنا ان کو اور ان کے بھائی کو کچھ گناہ محسوس ہوا. بعد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ کوئی بھی مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اسے اپنے معاملے میں اس وقت کوئی اختیار نہیں رہتا جب اس معاملے کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے کوئی فیصلہ ہو جائے. اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جب کسی معاملے میں کوئی حکم آ جائے تو کسی مومن کو یا مومن خاتون کو اپنے اس معاملے میں اپنا اختیار نہیں رہتا. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے. جب یہ آیت ان تک پہنچی تو انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا اور اس نکاح پر رضامندی کا اظہار فرمایا. یہ حضرت زینب کی بڑائی کی دلیل ہے کہ جو نکاح ان کے لیے مشکل تھا، جس کو وہ اپنے لیے مناسب خیال نہیں کر رہی تھی، اللہ کا حکم جب معلوم ہوا تو اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے سامنے انہوں نے اپنا سر جھکایا، اپنی خواہش قربان کی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہو گئیں. نکاح ہو گیا اور حضرت زینب بنت جحش حضرت زید بن حارثہ کے گھر میں منتقل ہوئی. لیکن اللہ کے پیش نظر کچھ اور تھا. چنانچہ تکوینی طور پر آپس میں ان کا نبھاؤ نہ ہو سکا اور
اختلافات کچھ اس ڈگر پر پہنچ گئے کہ حضرت زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں زینب سے علیحدگی اختیار کر لوں۔ حضرت زید کا یہ خیال تھا کہ شاید میری اہلیہ کے دل و دماغ میں وہی چیز ابھی تک راسخ ہے کہ وہ مجھ سے افضل ہیں، وہ چونکہ خاندانی مرتبے میں مجھ سے اعلیٰ ہیں، تو ممکن ہے کہ اس وجہ سے ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے یا رویے میں کوئی روکھا پن ہے۔ تو حضرت زید اجازت لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی یہ مشیت معلوم ہو چکی تھی بذریعہ وحی کہ اللہ تعالیٰ حضرت زینب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو وہی مشورہ دیا جو عام طور پر ایسے معاملات میں دیا جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا امسک علیک زوجک واتق اللہ، کہ اپنی اہلیہ کو اپنے پاس رکھو، علیحدگی کے فیصلے پہ عمل نہ کرو اور اللہ کا خوف رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھر بسانے کا مشورہ دیا۔ حضرت زید واپس آ گئے، لیکن چونکہ تکوینی طور پر یہ طے تھا کہ حضرت زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، تو اللہ کی اس مشیت کے پیش نظر ان کے درمیان نبھاؤ نہ ہو سکا، اور پھر بالآخر بات علیحدگی تک پہنچ گئی۔ حضرت زینب 1 سال تک حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں رہی، اور اس کے بعد ان دونوں حضرات کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ جب علیحدگی ہو گئی تو اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور آپ نے حضرت زید بن حارثہ ہی کو پیغام دے کر بھیجا۔ حضرت زید کو آپ نے بلا کر فرمایا کہ جا کر اب زینب کو میری طرف سے نکاح کا پیغام دو۔ حضرت زید بن حارثہ حضرت زینب کے ہاں چلے گئے، اور خود فرماتے ہیں کہ ان کا مرتبہ میری نگاہ میں اتنا بلند تھا کہ جب میں ان کے پاس گیا تو میں ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکا، تو ان کی طرف پشت کر کے میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ میں تمہارے لیے بڑی عظیم خوشخبری لے کر آیا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ تو حضرت زینب نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک کوئی جواب نہیں دے سکتی جب تک میں اللہ سے مشورہ نہ کر لوں۔ چنانچہ وہ استخارے کی نیت سے نوافل کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی جن میں یہ اعلان تھا کہ حضرت زینب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ نے کر دیا ہے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، اور جب زید اور ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی تو زَوَّجْنَاكَهَا، تو ہم نے آپ کا نکاح ان سے یعنی حضرت زینب سے کر دیا۔ تو ایک تو اس آیت میں حضرت زینب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کا اعلان تھا کہ اللہ نے یہ نکاح کر دیا ہے، اور آیت کے اگلے حصے میں اس نکاح کی مصلحت کا بھی بیان ہے تاکہ آئندہ کے لیے لوگوں میں اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنے میں کوئی دقت نہ رہے جب وہ ان کو طلاق دے دیں۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے کو آپ کو بتایا تھا کہ عربوں میں یہ ایک رواج تھا کہ اگر کسی نے کسی شخص کو منہ بولا بیٹا بنا رکھا ہے، وہ منہ بولا بیٹا اگر کسی لڑکے سے شادی کرتا ہے اور بعد میں ان کے درمیان نبھاؤ نہیں ہو پاتا اور اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو اس لڑکے کو جس نے اپنا بیٹا بنایا تھا اس کا اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ خاتون کے ساتھ شادی کرنے کو عرب سماج برا سمجھتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کو توڑنا چاہا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عملاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کو توڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت زینب کا نکاح اللہ جل جلالہ نے بذات خود فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور یہ آیت لوگوں کو پڑھ کر سنائی۔
وہاں حضرت سلمہ نامی ایک خاتون موجود تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی اور یہ بات ان کے علم میں آئی کہ اللہ نے حضرت زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا ہے، تو وہ یہ خوشخبری لے کر حضرت زینب بنت جحش کے پاس گئی۔ حضرت زینب بنت جحش نے جب یہ خوشخبری سنی کہ ایک تو میرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور نکاح بھی اللہ نے کیا ہے اور باقاعدہ قرآن کریم نے اس کو حصہ بنایا گیا، تو وہ اتنی خوش ہوئیں کہ انہوں نے جو زیور پہن رکھا تھا وہ اتار کے اس خوشخبری لانے والی حضرت سلمہ نامی خاتون کو دے دیا۔ تو اس طریقے سے حضرت زینب کا نکاح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد حضرت زینب ام المومنین کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں منتقل ہوئی۔ مفسرین اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ حضرت زینب کا نکاح عام خواتین سے مختلف تھا، اور اس حوالے سے ایک امتیاز رکھتا تھا کہ جیسے عام طور پر نکاح میں پہلی اجازت ہوتی ہے، پھر گواہ ہوتے ہیں، باقاعدہ مہر طے کیا جاتا ہے۔ حضرت زینب کے نکاح میں ان امور کا خیال اس لیے نہیں رکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بذات خود یہ نکاح فرما دیا، اور قرآن کریم نے اس کا اعلان بھی فرما دیا۔ حضرت جبریل یہ اعلان لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس طریقے سے حضرت زینب کا نکاح دیگر خواتین سے مختلف طریقے سے عمل میں آیا۔ حضرت زینب اس بات پر فخر کیا کرتی تھیں کہ دیگر ازواج مطہرات کا جو نکاح ہے وہ زمین پر ہوا ہے اور میرا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ولیمے کے لیے بکری ذبح فرمائی۔ حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے حریرہ نامی ایک غذا تیار کی جو عربوں میں بڑی مرغوب ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت زینب کے ساتھ نکاح کے ولیمے کا انتظام فرمایا۔ چنانچہ باقاعدہ بکری ذبح ہوئی، حضرت ام سلیم کی جانب سے حریرہ نامی یہ میٹھی غذا بھی آئی ہوئی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ فلاں اور فلاں کو بلاؤ اور ان کے ساتھ جو تمہیں ملے اس کو بلا کے لے آؤ۔ چنانچہ بہت سارے حضرات کو اس ولیمے کی خاطر بلایا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ 300 کے قریب حضرات نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولیمے میں شرکت کی۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ 10-10 کی ٹولیاں بنا لو۔ 10-10 کی ٹولیاں بنا کر ان کو بٹھایا گیا اور پھر ان کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب کھانا تیار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنا دست اقدس پھیرا اور اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ یہ لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کرو۔ جب یہ سینکڑوں لوگ کھانا کھا چکے، اطمینان کے ساتھ پیٹ بھر کر کھا چکے، تو اس کے بعد بھی کھانا بچا ہوا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میں کھانا اٹھانے لگا تو اس وقت میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ جب میں شروع میں رکھ رہا تھا یہ اس وقت زیادہ تھا یا اب سینکڑوں لوگوں کے کھانے کے بعد یہ زیادہ ہے۔ یہ فیصلہ کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ جب یہ سارا کھانا بچ گیا تھا اس طریقے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اب یہ لوگوں میں تقسیم کرو۔ تو حضرت زینب کے نکاح میں ولیمے کا بطور خاص بندوبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ازواج مطہرات میں یہ سب سے عظیم الشان ولیمہ تھا جس کا اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہی تو سیرت طیبہ کی جامعیت ہے کہ آپ کو حضور کی سیرت میں ہر قسم کا نمونہ ملے گا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات آگے جا کر ہم پڑھیں گے۔ حضرت صفیہ جب ام المومنین بنی تو ان کا ولیمہ بہت سادگی سے ہوا، تو یہ بھی ولیمے کا ایک نمونہ ہے۔ اور حضرت زینب کے ولیمے میں باقاعدہ بکری ذبح کی گئی اور حریرہ نامی غذا پیش کی گئی، اور یہ اس زمانے میں بڑی قیمتی غذا سمجھی جاتی تھی۔ گویا کہ اگر کوئی اچھا ولیمہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی سیرت میں نمونہ موجود ہے، اور اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے اور وہ جو اس کے پاس موجود ہے اسی کو بطور ولیمے کے پیش کرنا چاہتا ہے تو سیرت میں آپ کو اس کے بھی مثال مل جائے گی۔ تو دین ہمارا بے تکلفی کا نام ہے کہ انسان بے تکلفی کے ساتھ اپنے اعمال سر انجام دے۔
یہ تو اپنے ماحول سے مجبور ہو کر ہم بہت سارے تکلفات ہمیں کرنے پڑتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غریب ہے اور اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو وہ سادگی کے ساتھ اپنے مراحل انجام دے سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم اب معاشرتی جبر کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں اپنے بہت سارے معاملات میں بوجھ لینا پڑتا ہے، ایک ایسا بوجھ جس کا مکلف ہمیں شریعت نے نہیں کیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بہت اہتمام کے ساتھ حضرت زینب کے ولیمے کا انتظام فرمایا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس اہتمام کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیگر ازواج مطہرات کے نکاح زمین پہ ہوئے تھے اور حضرت زینب کے نکاح کا بندوبست بذات خود بنفس نفیس اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا، تو شاید اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے ولیمے میں بھی بطور خاص اہتمام فرمایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بہت عبادت گزار خاتون تھیں، جس طریقے سے تمام ہی ازواج مطہرات میں اللہ نے عبادت گزاری کا یہ نمونہ رکھا تھا۔ حضرت زینب کو اس حوالے سے امتیاز حاصل تھا کہ وہ خشوع اور خضوع میں اللہ کے حضور آہوزاری میں معروف تھیں۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کوئی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے یا مہاجرین میں کوئی چیز تقسیم فرما رہے تھے، پردے کے پیچھے حجرے میں حضرت زینب موجود تھیں، تو انہوں نے کوئی بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو روکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر، زینب کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو، کیونکہ وہ اللہ کے حضور بہت زیادہ آہوزاری کرنے والی ہیں۔ یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں حضرت زینب کی تعریف فرمائی کہ وہ اللہ کے حضور بہت زیادہ آہوزاری کرنے والی ہیں۔ حضرت عمر سے بھی ایک روایت میں منقول ہے کہ میں نے زینب سے زیادہ اللہ کے حضور کسی کو آہوزاری کرنے والی نہیں دیکھا، اور حضرت زینب کے حق میں ازواج مطہرات کا بھی یہ بیان موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت زینب سے زیادہ عبادت گزار، ان سے زیادہ راست گو اور اللہ سے ڈرنے والا کوئی اور نہیں دیکھا۔ سخاوت کی صفت بھی اللہ نے ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، چنانچہ مدینہ منورہ کی مساکین اور مختلف فقراء کی کفالت فرماتی تھی۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کے پاس حضرت عمر کی جانب سے 12,000 دراہم کا ایک خطیر ہدیہ پیش کیا گیا، تو حضرت زینب نے ہدیہ لانے والے سے کہا کہ جو دیگر ازواج مطہرات ہیں وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں، وہ زیادہ حق رکھتی ہیں، تو ان کو جا کے دے دیجیے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ باقیوں کے پاس بھی یہ ہدیہ گیا ہے اور یہ آپ کا حصہ ہے، تو حضرت زینب نے وہ قبول تو فرمایا، لیکن اس کو اسی وقت مدینہ کے مساکین میں تقسیم فرمایا۔ چنانچہ ان کی خدمت گزار جو خاتون تھی ان کے حوالے کیا اور فرمایا کہ اس کو تقسیم کرنا شروع کرو۔ وہ دراہم سارے ایک کپڑے کے نیچے رکھے اور کہا کہ یہ نکال کے لوگوں میں بانٹنا شروع کر دو۔ چنانچہ وہ بانٹتی رہی اور بعد میں جا کے انہوں نے عرض کیا کہ کچھ میرے لیے بھی حصہ مقرر فرما دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ چلو جو بچ گئے ہیں وہ تم لے لو، اور وہ 85 یا 80 درہم بچ گئے تھے جو خادمہ نے لے لیے۔ تو 12,000 درہم اس زمانے میں ایک بڑی رقم سمجھی جاتی تھی، اور یہ ازواج مطہرات ہی کا جذبہ سخاوت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں سخاوت کا یہ جذبہ عطا فرمایا تھا کہ جتنی بھی خطیر دولت ان کی خدمت میں پیش کی جاتی وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خاطر مدینہ منورہ کے فقراء میں تقسیم فرما دیتے۔ حضرت زینب چونکہ سخاوت میں معروف تھی، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ تم لوگوں میں جس کا ہاتھ لمبا ہے وہ مجھے سب سے پہلے ملے گا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم ازواج مطہرات بعد میں اپنے ہاتھ ناپا کرتی تھیں کہ کس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں۔ انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ شاید اس کا اطلاق فزیکلی ہے کہ جس کا ہاتھ واقعتاً لمبا ہے جسامت میں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے جائے گی۔ ازواج مطہرات کو یہ اشتیاق تھا کہ اب دنیا سے ہم رخصت ہوں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری نصیب ہو۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم میں سب سے پہلے حضرت زینب اس دنیا سے رخصت ہوئی، تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد جسامت میں ہاتھ کی لمبائی نہیں تھی بلکہ وسعت تھی۔ حضرت زینب چونکہ سب سے زیادہ سخی تھی اور
ان کی اس سخاوت کے جذبے کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں تعبیر فرمایا کہ جو تم میں ہاتھ کے اعتبار سے زیادہ لمبا ہوگا وہ سب سے پہلے میرے پاس آئے گا۔ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں 20 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ سے پہلے حضرت عمر نے اعلان فرمایا کہ لوگوں اپنی والدہ کے جنازے میں ذوق و شوق سے شرکت کرو۔ چنانچہ ایک جمع غفیر ان کے جنازے میں جمع ہو گیا۔ سخت گرمی کا زمانہ تھا، لوگوں کے ازدحام کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کے وقت ان کی قبر پر شامیانہ لگوایا، دھوپ سے بچنے کے لیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں یہ پہلا شامیانہ تھا جو کسی مسلمان کی قبر پر تدفین کے وقت نصب کیا گیا۔ جب تدفین کا وقت آیا تو حضرت عمر نے دیگر لوگوں کو ایک طرف کیا، اور جو حضرت زینب کے رشتہ دار تھے انہیں آگے کیا، تاکہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد خاک کرے۔ تو اس طریقے سے حضرت زینب اللہ جل جلالہ کے حضور پیش ہو گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 8واں نکاح حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ مجموعی طور پر آپ کا 8واں نکاح تھا، اور جب حضرت جویریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں منتقل ہوئی تو اس وقت جو ازواج مطہرات موجود تھیں وہ 5 تھیں۔ میں پہلے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ 2 ازواج مطہرات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں، ایک حضرت خدیجہ اور دوسرے نمبر پر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ تو یہ 8واں نکاح تھا، لیکن یہ چھٹی بیوی کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں منتقل ہوئی۔ ان کی ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو المستلق سے تھا۔ یہ قبیلہ عرب کے مشہور قبیلے بنو خزاعہ کی شاخ تھی، اور اسلام لانے سے پہلے یہ قبیلہ ڈکیتی اور رہزنیوں میں معروف تھا۔ مدینہ منورہ سے کوئی 9 منازل کے فاصلے پر یہ قبیلہ آباد تھا، وہاں یہ خیمہ زن تھا، ڈکیتیوں اور رہزنیوں میں معروف تھا، اور اسلام کا شدید مخالف قبیلہ تھا۔ اسلام کے خلاف ہر قسم کی کارروائی میں یہ قبیلہ پیش رہتا تھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بلوغت کی سرحد کو پار کر گئی تو ان کے والد نے ان کا نکاح مصافح سے کیا، جو کہ مصافح بن صفوان نامی ایک شخص سے کیا، جو کہ ان کا رشتہ دار ہی تھا، ان کی برادری کا تھا۔ تو حسب نسب میں ان کے برابر ہونے کی وجہ سے حضرت جویریہ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا گیا۔ حضرت جویریہ نے ایک موقع پر خواب دیکھا کہ یثرب کی جانب سے، اس زمانے میں مدینہ منورہ یثرب کہلاتا تھا، کہ مدینہ منورہ کی جانب سے ایک چاند جو ہے وہ چلتا ہوا آتا ہے اور آ کر میری گود میں گر جاتا ہے۔ جب یہ خواب انہوں نے دیکھا تو جب وہ بیدار ہوئیں تو سمجھ گئیں کہ یہ کوئی غیر معمولی خواب ہے، لیکن انہوں نے اس خواب کا اظہار کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ ایک موقع پر اس قبیلے نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں پر ایک فیصلہ کن وار کرنا چاہیے۔ ان کے والد چونکہ قبیلے کے سردار تھے تو انہوں نے مختلف لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور ان کے والد بنو المستلق کے سردار اور حارث بن ابی زرار ان کا نام تھا۔ تو اسی حارث کے جھنڈے کے نیچے قرب و جوار کے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن کارروائی کرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان پر حملہ کرنے کا ارادہ بنایا۔ چنانچہ صحابہ کرام کا 1000 پر مشتمل لشکر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے لشکر کا جھنڈا عنایت فرمایا تھا، اور خاص جو انصار کا جھنڈا تھا وہ حضرت سعد بن عبادہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھیں۔ جب مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا تو قبیلہ بنو المستلق کے لوگوں نے مسلمانوں کی نقل و حرکت کو جاننے کے لیے اپنا ایک جاسوس بھیجا۔
جو مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گیا اور مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا۔ جب ان کو یہ اطلاع پہنچی کہ ہمارا جاسوس بھی مارا گیا ہے اور مدینہ منورہ سے ایک لشکر ہماری سرکوبی کے لیے روانہ ہوا ہے، تو جو ارد گرد کے لوگ وہاں جمع ہوئے تھے وہ خوف زدہ ہو کر روب میں آ کر بکھر گئے۔ لیکن اس قبیلے نے ہار نہیں مانی اور اپنے سردار کی سرکردگی میں مورچہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ تشریف لائے۔ مریسی نامی ایک چشمے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ اس وجہ سے اس غزوے کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے۔ یہی چشمہ اس قبیلے کے استعمال میں رہتا تھا۔ اس زمانے میں یہی رواج تھا کہ جہاں کوئی پانی ہے، کوئی کنواں ہے یا کوئی چشمہ ہے تو وہاں کوئی قبیلہ آ کر ڈیرہ ڈال لیتا تھا، کیونکہ عرب کے صحراؤں میں پانی کمیاب ہوا کرتا تھا۔ تو اس پانی کا یا چشمے اور کنویں کا جو نام ہوتا تھا اس علاقے کو وہی نام دے دیا جاتا تھا۔ جیسے حدیبیہ ایک کنویں کا نام تھا، لیکن اسی وجہ سے پورے علاقے کا نام حدیبیہ تھا۔ بدر کنویں کا نام ہے، اس پورے علاقے کا نام بدر ہے۔ بیر معونہ کنویں کا نام ہے اور اسی مناسبت سے وہ علاقہ اسی نام سے معروف تھا۔ تو بہرحال مریسی نامی اس چشمے پر مسلمانوں کا لشکر آ کر خیمہ زن ہوا۔ ادھر بنو المصطلق کے لوگ خیمہ زن تھے، ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ابتدا میں تیر اندازی دونوں جانب سے ہوتی رہی اور بعد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عمومی حملے کا حکم دیا۔ جب صحابہ کرام کا عمومی حملہ ہوا تو بنو المصطلق کے لوگ اس کی تاب نہ لا سکے اور وہ میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ 10 یا 12 کے قریب لوگ بنو المصطلق کے وہ اس جنگ میں مارے گئے اور صحابہ کرام میں صرف ایک صحابی، غالباً حضرت ہشام بن صباحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام تھا، صرف یہ شہید ہوئے، اور یہ بھی غلط فہمی کی وجہ سے ایک مسلمان کے ہاتھ شہید ہوئے۔ ایک انصاری صحابی نے یہ سمجھا کہ شاید یہ دشمن کے آدمی ہیں، تو اس غلط فہمی میں ان کی شہادت عمل میں آئی۔ جب بنو المصطلق کے لوگ اپنے سردار کی سرگردگی میں فرار ہو گئے تو ان کے 600 کے قریب لوگ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور ان کی ہزاروں بکریاں، ہزاروں اونٹ بطور مال غنیمت کے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو نصیب فرمائے۔ قیدیوں میں حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھیں۔ جہاں ان کے قبیلے کے اور خواتین قید ہوئی تھیں وہاں حضرت جویریہ بھی قید ہوئی تھیں۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو صحابہ کرام کے درمیان تقسیم فرمایا تو حضرت جویریہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں اور بعد میں ان سے آزادی حاصل کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں داخل ہوئیں۔ آگے تفصیلات انشاءاللہ اگلے جمعے کو عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔